السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ محترم سامعین، اسلامی بھائیو اور دوستو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق، وقت کی اہم ضرورت۔ برادران اسلام، آج کل پوری دنیا میں ہم مسلمان سلیل و خوار ہیں۔ مسلکی اختلافات کی وجہ سے ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ آج کل مذہب کی نہیں بلکہ مسلک کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ محترم سامعین، آج پوری دنیا میں نظر دوڑائیں، کہیں بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں اجتماعی طور پر ہم مسلمان خود آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ مسلکی اختلافات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ مسلمان دنیا کی واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے۔ پوری دنیا میں ہماری حالت ناگفتابی ہے۔ ہم کنکری کی طرح ہیں، پہاڑ کی طرح نہیں ہیں۔ ہم قطرے کی طرح ہیں، سمندر کی طرح نہیں ہیں۔ ہم الگ الگ اینٹ کی طرح ہیں، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح نہیں ہیں۔ ہم الگ الگ دھاگے کی طرح ہیں، کپڑے کی طرح نہیں ہیں۔ کسی شاعر نے اس کا خوب کہا ہے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مجھے اپنے میں لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے اپنے میں لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتیوں ہی ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اپنوں نے ہی حصہ لیا ہے اس کار خیر میں، اپنوں نے ہی حصہ لیا ہے اس کار خیر میں، ورنہ تو غیر کچھ بھی ہمارا نہ کر سکے۔ جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے، جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے، جو زخم دیا پھولوں نے دیا کانٹوں سے شکایت کون کرے۔ اتحاد و اتفاق کی اہمیت اور فائدے۔ قرآن و حدیث میں اتحاد و اتفاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ شخصی اعتبار سے ایک آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ایمان ہے، اور اجتماعی اعتبار سے اہل ایمان کے مجموعہ کے لیے سب سے اہم چیز اتحاد و اتفاق ہے۔ ایمان کے بغیر جس طرح کسی فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح اتحاد و اتفاق کے بغیر سماج کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اتحاد و اتفاق، محبت، باہمی بھائی چارہ ایمان کے بعد اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اتحاد و اتفاق، محبت، باہمی بھائی چارہ عزت و سربلندی کی ضمانت ہے۔ اتحاد و اتفاق، محبت، باہمی بھائی چارہ دین داری کی علامت ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اللہ کی رسی کو سمل کر مضبوط تھام لو اور فوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے دین
تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت پر غور کریں۔ اس آیت میں اتحاد و اتفاق کی تاکید کی ہے۔ اتحاد و اتفاق کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی سے پوری دنیا میں مسلکی اختلافات، لڑائی جھگڑے ایک معمول بن چکے ہیں۔ اگر ملت اسلامیہ کی تاریخ دیکھی جائے تو جتنا نقصان مسلکی اختلافات اور مسلکی تشدد سے ہوا ہے، اتنا نقصان دشمنوں اور بیرونی حملوں سے نہیں ہوا ہے۔ اسلام کے پانچوں ارکان میں سے اتحاد و اتفاق کا درس چھپا ہوا ہے۔ نماز کو لے لیجیے، پانچوں وقت میں مسلمان ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں گے، میل و محبت پیدا ہوگی، اتفاق و اتحاد ہوگا، دوسروں کو دیکھ کر اور شوق پیدا ہوگا۔ عبادت میں اور طبیعت لگے گی، کیا کالا کیا گورا، کیا امیر کیا فقیر، کیا بادشاہ کیا گدا، سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آ گیا آئین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا آئین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روکے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ محترم سامعین، ہر امیر و غریب، شاہ و گدا پر فرض ہے، اس میں بھی وحدت وجود کا رتبہ ہے۔ حج کو لے لیجیے، حج تو اتحاد و اتفاق کا مرکز و منبع ہے، اسلام کا ایک اصول و مساوات بھی ہے۔ حج سے یہ مقصد بھی بخوبی حاصل ہو جاتا ہے کہ سب لوگ شاہ ہوں یا گدا ہوں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی حالت میں، ایک ہی جگہ پر اللہ کے دربار میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہیں۔ پوری دنیا سے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، گویا کی ایک سالانہ عالمی کانفرنس ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو کر سیاست اور تجارت وغیرہ کے کاموں میں مشورہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح باہمی تعاون و تناصر کا موقع ملتا ہے۔ جمع و عیدین کو لے لیجیے، اس طرح جمع و عیدین کی نمازیں بھی اسلامی اتحاد و اتفاق و قوت کا مظاہر ہیں۔ جگہ بھی ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا سکھاتی ہیں۔ اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتی ہے، جب ایک اینٹ دوسرے اینٹ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو بلڈنگیں گر جاتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں اور چونٹیاں ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں جب یکجا ہو جاتی ہیں تو کیا ہی شیریں شہد شفاء للناس ہو جاتا ہے۔ آپ نے چیونٹیوں کو ہی دیکھا کس طرح مل کر کام کرتے ہیں اور انتھک محبت محنت کے بعد اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہیں۔ اپنے نفس کو لے لیجیے، انسان 360 اعضاء کا مرکب ہے۔ اگر ایک عضو کو الگ کر دیا جائے تو انسان وجود ختم ہو جائے گا۔ غرض ہر چیز ہمیں اتحاد و اتفاق کا پتہ دیتی ہے۔ محترم سامعین، صحیح مسلم میں ہے، عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک ہی دوسری اینٹ کو مضبوط رکھتی ہے۔ تمام مومن ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، اتحاد اور شفقت میں جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آتی ہے اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ اختلاف، افتراق، انتشار، پستی، ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 45-46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ
بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر رکھو، یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین، مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کا ایک بڑا سبب اعتقادی اختلاف ہے، جو حقیقت میں ایک بلا اور مصیبت ہے، جس نے مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کر دیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک حالت ہے جس کو ختم کرنا اور امت کو اہل سنت والجماعت کے اس مسلک پر جمع کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانے میں صحیح فکر اسلامی کائندہ ہے۔ توحید میں کسی بھی طرح کا اختلاف آپسی جھگڑے کا سبب ہے۔ توحید کا تصور جو قرآن کہے، جو حدیث کہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اور جو صحابہ کرام نے سمجھایا ہے۔ اگر کوئی کسی طرح سے توحید کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو آپس میں اختلاف ہونا یقینی ہے۔ آپسی اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ توحید میں کسی بھی طرح کا چور دروازہ نہ کھولا جائے۔ اگر کوئی توحید میں ڈاکہ ڈالے گا، سنت میں ڈاکہ ڈالے گا، دین اسلام میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرے گا یا نکالے گا، تو آپسی میں انتشار کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جس کی وجہ سے اتحاد ممکن ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کا ایک فقہی اختلاف ہے۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ فروعی امور میں اجتہادی رائے سے اختلاف کرنے والوں کے علم اور دین میں کوئی عیب نہیں نکالا، نہ کسی پر کوئی تہمت لگائی، بلکہ اس کے برعکس آپس میں ایک دوسرے کے احترام کی اتنی بلند اور اعلیٰ مثال قائم کی جو ساری امت کے لیے قابل نمونہ ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے۔ ہمارے لیے مشعل راہ قرآن و حدیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے موقع پر اپنی سنت کو لازم پکڑنے اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کی تلقین کی ہے۔ اور بھائیو اور دوستو، کچھ علماء سو ہیں جو جاہلوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ عوام بڑی سیدھی سادی ہے، لوگ مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی آپسی لڑائی کے سب سے بڑے ذمہ دار علماء سو ہیں۔ اپنی تقریروں کے ذریعے مسلمان بھائی کی مسجد گراتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ یہ ملانے کے بجائے جدا کرنے کا کام کرتے ہیں اور اپنی دکان چمکاتے رہتے ہیں۔ علماء یہود کی اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی ہے۔ ایسے پیٹ بھروں علماء سے دور رہنا چاہیے، یہ تن کے اجلے اور من کے کالے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اور اسی طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کے لیے ہلاکت اور افسوس ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، امت اس وقت تک آپسی انتشار کا شکار رہے گی جب تک اس کے اندر ہر کام کے لیے خلوص نہ پیدا ہو جائے۔ آپسی اتحاد کے لیے خلوص للہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین، عظام اور اماموں کے درمیان باہمی اختلافات ہوئے، ایک نے دوسرے کی رائے و اجتہاد کے مقابلے میں دلیلوں کی روشنی میں اپنے موقف کی تائید کی۔ ان کا اختلاف ان کے درمیان نفرت و دشمنی کا سبب نہیں بنا۔ آج ہمارے درمیان کا اختلاف آپس میں نفرت و دشمنی کا سبب بنا ہوا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر لڑائی جھگڑے میں قرآن و حدیث کو اہمیت دینا اتحاد قائم کرنے کا سبب ہے۔